کہ جو بھی ہمارے شعراء کرام یا حاضرین شرکت کرتے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید فی الحمد ان کی روح کو ارسال کر دیجیے۔ بولنے کی اجازت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، ربنا تقبل منا، پروردگار ہم سے ہماری اس عبادت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ آیت قرآن مجید میں جناب ابراہیم کے اس کام کے بعد بیان کی گئی جو وہ کیا انجام دے رہے تھے۔ اذ یرفع ابراہیم، وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، لیکن بہت اہم بات ہے یہ۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ تحقیق کرنے کے بعد کتاب لکھ دے اور اس کی کتاب پہ مہر لگا دی جائے کہ اس کو کچھ اجر ملنے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ ایسے ہوں رات بھر یہاں پر بیٹھے یا مولا کی بارگاہ میں مدحت پیش کی، قصیدے پڑھے اور تقریر کی، نعرے بھی لگائے، لیکن آخر میں کہہ دیا گیا لاش قرآن کہتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے، وہ کب ہوگا وہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں بس۔ جناب ابراہیم جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہم سے اس کام کو قبول فرما۔ انجام کون دے رہے ہیں؟ معصوم ہے جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میں نے شروع کی تقریر میں بھی کہا تھا اس بات کو اور دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ توحید کے لیے پیغمبر اکرم امام علی علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑا کام کیا معصومین کے بعد، وہ جناب ابراہیم نے کیا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر کوئی بھی بتوں کو آسانی سے گرا نہیں سکتا، وہ بھی نمرود کے مقابلے میں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں خلیل لقب ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم سے اس عبادت کو قبول فرما، اس لیے کہ اگر یہ کام قبول نہیں ہوا تو اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو قبول کب ہوگا؟ انا علیکم لحافظین کرام کاتبین، تمہارے کندھوں پر 2 حفظ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لکھنے والے بیٹھے ہوئے، کرامن کاتبین، وہ بہت کریم ہیں جو لکھنے والے ہیں۔ وہ عمل بھی لکھتے ہیں اور عمل کے ساتھ ساتھ نیت بھی لکھتے ہیں۔ ہمارا عمل کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیت کیا ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ صرف مثلا واہ کرنے آ جائیں تو اتنا جو ہے وہ مل جائے گا، نیت یہ ہے کہ ہم جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے کچھ حاصل کریں تو وہ مل جائے گا۔ نیت یہ ہے کہ اللہ سے قریب ہو جائیں تو اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ نیت یہ ہے کہ وقت کے امام سے قریب ہو جائیں تو وقت کے امام سے قریب ہو جائیں گے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا نتیجہ ملے گا۔ اس لیے کہ جو لکھ رہے ہیں وہ صرف عمل نہیں لکھ رہے ہیں، عمل کے ساتھ ساتھ ہماری نیت بھی لکھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں عرض کروں کہ آج کے دور میں ایک ایسا حملہ کیا ہے، مثال کے طور پہ ایک درخت ہے، درخت کی شاخیں کاٹ دیں آپ دوبارہ نکل آئیں گی، پتے کاٹ دیں گی، وقت نہیں بیان کرنے، لیکن بہت اہم بات ہے۔
پتے کاٹتے دوبارہ نکل آئیں گے، پھل توڑ کر اسے پھینک دیں اکھاڑ کر دوبارہ جو ہے وہ پھل آ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی کسی درخت کی جڑ پر وار کر دے اور جڑ کاٹ دے تو درخت دوبارہ پھلنے پھولنے والا نہیں ہے۔ یہی کام کیا ہے وسیم رضوی نے، چاہے کسی کے کہنے پر کیا ہو۔ اگر قرآن مجید کی حقانیت کو کچھ لوگوں کے درمیان ہی اس نے باطل قرار دے دیا تو آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے، نہ توحید ثابت کر سکتے ہیں، نہ رسالت ثابت کر سکتے ہیں، نہ نبوت ثابت کر سکتے ہیں، نہ امامت ثابت کر سکتے ہیں، نہ ولایت ثابت کر سکتے ہیں، کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس نے وار وہاں کیا ہے کہ جہاں وہ پورے اسلام کی جڑ کاٹنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے حامی ہر جگہ موجود ہیں۔ توجہ کیجئے گا، تو اللہ اس پر بھی لعنت کرے اور اس کے جہاں جہاں حامی ہے اس پر بھی لعنت کرے۔ اور میری گزارش ہے شعراء کرام دست بستہ جو ہیں، جہاں جہاں آواز جاری ہو یا جو بھی آپ کے ساتھی ہوں، کہ اس پر بھی اشعار کہیں، اس پر جی اس پر بھی اشعار کہیں اور سرشتی میں کہے گئے ہیں، اس لیے کہ تاکہ یہ بات جو ہے وہ آگے تک پہنچے، پختہ ہو، مضبوط ہوں، اور دھیان رکھیں جو جس بستی کے ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں جاتے رہتے ہیں، اس بستی میں جو حامی ہے وہاں کے ان کو روک لیں تو وسیم رضوی رک جائے گا۔ جہاں جہاں حامی ہے، جس کے کاندھوں پر وسیم رضوی نے، میں نے وہ پڑھی فیس بک فائل وسیم رضوی کی، تو اس میں بہت گندی زبان استعمال کی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، مثال کے طور پر بعض لوگ ہیں جو جوگی پورے کے پہلے وہ بنے تھے، صدر بنے تھے، ان کو جوڑا، دو چار کو اور جوڑا، ان کے لیے لکھا، یعنی دیکھیے کتنی یعنی سلیقے کے ساتھ غلط الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب چھپکلی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ جگہ نہیں بیان کرنے کی، زبان بتا رہا ہوں میں، تو وہی سمجھتے ہیں جب دیوار پر رینگتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کر ڈائناسور بن جائیں گے، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں تو انہیں اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ 2 سال پرانی پوسٹ ہے، 3 سال پرانی پوسٹ ہے، یعنی یہ ناسور ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھا ہے۔ اگر شک باقی رہ گیا، کچھ بچا نہیں بچا، تو آپ 10 لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے جا کر۔ ایک حربہ ہے، دوسرا حربہ ہے، تیسرا حربہ ہے، کہنے کا مطلب یہ اس فکر کے جو افراد ہیں ان سے بیزاری، دوری اختیار کرنا، ان پر بھی لعنت کرنا اور ان کے حامیوں پر بھی لعنت کرنا، یہ ایک پیغام ہے۔ اس لیے کہ اس طریقے کے اگر ایک ایسی فکر ہے جو اس کے اینکر نے کہا کہ ایسی یاچیکا داخل کی گئی سپریم کورٹ میں جو آج تک داخل نہیں کی گئی، یعنی اس کا جو اینکر ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ ایسا وار کیا گیا ہے دین پر جو آج تک نہیں کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نہ سمجھ پائیں، ہماری سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ معذرت کے ساتھ ہم خود ہی قرآن مجید کو اتنا نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم کتنا قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، کتنا دیکھتے ہیں، کتنا ہمارا مطالعہ ہے، کتنی آیاتیں ہمیں حفظ ہیں، کتنا ہمارے علماء اگر ہمیں سمجھاتے ہیں تو ہم علماء کی خدمت میں جاتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید پڑھائیے۔ بنیاد ہے قرآن مجید کے اوپر دین کی رکھی ہوئی۔ قرآن مجید میں شک کرنا یعنی کوئی بھی چیز دین کی باقی نہیں ہے۔ تو آخر میں یہی دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری جو نیتیں ہیں ان میں خلوص عطا فرما، جو ہم نے عبادت کی ہے اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے خوشنود و راضی فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بھی ہمارے مرحومین ہیں
اور اس دنیا میں آج نہیں ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہماری جو بھی محفل میں حاضر ہوا، جس نے بھی جہاں جہاں سنا اور جس طرح سے بھی اس میں تعاون کیا، چاہے ایک لہجے کے لیے وہ باہر سے دیکھ کر چلا گیا ہو، اس کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ بار الہ ایک بار پھر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس مولود کے وسیلے سے کہ جس کی ولادت کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا تھا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما اور جتنا بہترین اجر تیرے بارگاہ میں ہو سکتا ہے ہمیں وہ اجر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔